السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عابد الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، بہت دیر سے ویڈیو نہیں بنی۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو میں عمرے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جا کر میں یہ کام نہیں کر سکا، چونکہ عبادت کی مشغولیت، مصروفیت، عبادت میں لگن انسان کو ایسی ہوتی ہے کہ پھر وقت نہیں ملتا۔ تو وہاں پر جانے کی وجہ سے کچھ مصروفیت بنی، اور پھر واپس آ کر، چونکہ رمضان میں واپس آئے تھے، پھر رمضان کی مصروفیت تھی، رمضان میں بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ اور پھر عید کے بعد میری والدہ محترمہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ان دنوں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت دیر کے بعد آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو 2 یا 3 دن کے بعد آپ کو لازمی ویڈیو اس چینل پر ملے گی۔ جو بھائی بھی خواب سے متعلق یا کسی مسئلے سے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی مسائل کا حل، وظائف، خوابوں کی تعبیر کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ روٹین سے اب ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ کچھ دوست احباب کے مجھے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ ہمیں خواب کی تعبیر چاہیے۔ میں نے بہت سارے دوست احباب کے جواب دے دیے تھے، لیکن کچھ میسیجز کے میں جواب نہیں دے سکا تھا۔ اس پر اب میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو وغیرہ بنا کر آپ حضرات کے میسیجز کے جواب دے سکوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلا پوچھا جانے والا خواب، اس کی تعبیر پر بات کریں گے۔ ایک بھائی مظفر گڑھ سے ہیں جن کا نام ارسلان ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں دریا یا سمندر دیکھنا کیسا ہے؟ کہ میں نے خواب میں دریا دیکھا اور دریا میں کشتی پر سفر کر رہا ہوں اور صاف شفاف پانی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو ان بھائی سے میں عرض کروں گا کہ یہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی خوشی یا پرسکون زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اور دوسرا پوچھا جانے والا خواب یہ ہے کہ خواب میں چاند دیکھنا کیسا ہے، اور چاند اگر روشن ہو تو روشن چاند کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ روشن چاند کو دیکھنا یہ بھی خوشحالی اور ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ روشن چاند دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں روشنی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کریں گے۔ تیسرا خواب ہم سے پوچھا جانے والا یہ ہے کہ خواب میں اگر پھولوں کو دیکھا جائے یا خوشبو کو دیکھا جائے یہ کیسا ہے؟ یہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں، ان کا نام صاف مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ان بھائی سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے خواب کے اندر پھولوں کو دیکھا ہے یا خوشبو کو دیکھا ہے تو یہ خواب بھی خوشی، محبت اور کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہ خواب میں اگر بندہ یہ دیکھے کہ خوشبو کو دیکھتا ہے یا پھول کو دیکھتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ پھولوں یا خوشبو کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے درمیان چل رہے ہوں تو یہ بہت بڑی کامیابی اور اللہ کی نعمت کے ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھا خواب ہم سے یہ پوچھا گیا، یہ بھائی ہیں، ان کا نام افضل ہے، بہاولپور سے پوچھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں روشنی دیکھی ہے، اور روشنی ایسی ہے کہ جیسے چراغ ہو یا جلا ہوا دیا ہو، تو یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کا دیکھنا بھی مثبت خواب کی طرف اشارہ ہے، اور یہ خواب کامیابی، خوشحالی، تنگ دستی کے دور ہونے، بیماری کے ختم ہونے اور اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اگلا خواب ہمارے ایک بھائی نے پشاور سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک خوبصورت سرسبز اور پھولوں سے بھرا ہوا باغ دیکھا ہے۔ تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟
اس کی تعبیر ہمیں بتا دیں۔ خوبصورت سرسبز اور پھولوں سے بھرا ہوا باغ۔ تو میرے بھائی پشاور والے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشحالی نصیب فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی رضا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑی انسان کی خوش بختی ہے کہ اگر اللہ انسان سے راضی ہو جائے۔ جیسے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، آج کے دور میں اگر کسی سے صدر یا وزیر اعظم راضی ہو جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے صدر راضی ہے، وزیر اعظم راضی ہے، میرا اس سے تعلق ہے۔ اس بندے کا اللہ سے تعلق ہو جائے تو وہ کتنا بڑا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اور اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس کو ہر چیز مل جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو یہ جتنے بھی خواب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے اس کی تعبیریں آپ حضرات کو بتائی ہیں، یہ خواب خوشحالی، کامیابی، تنگی کے دور ہونے، بیماری کے مٹنے، غم کے ہلکا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اگر سرسبز شاداب درخت دیکھے جائیں، پھول یا خوشبو دیکھی جائے، روشن دیا یا چراغ دیکھا جائے، اسی طریقے سے چاند کو دیکھا جائے، تو ان چیزوں کا دیکھنا جو ہے یہ کامیابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے آج کے خواب اور ان کی تعبیریں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کمنٹ کے اندر جس خواب کی تعبیر پوچھیں گے ہم اسی پر ویڈیو بنا دیا کریں گے۔ میں کوشش کروں گا آپ حضرات کے جو میسیجز آتے ہیں، کمنٹ آتے ہیں، یا مجھے کال کے ذریعے جو حضرات پوچھتے ہیں، کوشش تو کیا کریں کہ کال نہ کیا کریں، اپنا میسج پر خواب بیان کر دیا کریں، اردو یا انگلش میسج لکھ کر مختصر اپنا خواب بیان کر دیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کی تعبیر مل جائے گی۔ اگر آپ کو اس کی تعبیر 24 گھنٹے کے اندر نہیں ملتی تو اگلی ویڈیو کے اندر انتظار کریں، 1 یا 2 دن کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر ضرور آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو ملے گی۔ تو خوابوں کی تعبیر کے لیے، اسلامی دینی مسائل کے حل کے لیے، وظائف کے لیے، جادو جنات سے چھٹکارے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، 0370 76 579۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔